اوٹ میں بیٹھ کر ایک بڑی ہی مترنم اور خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سماعتوں سے جب آپ کے کانوں سے یہ اللہ کی حمد و ثنا کی آواز اور یہ مترنم آواز ٹکراتی ہے، آپ فوراً ہمدن گوش ہو جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں، آواز کا تعاقب کر کے آواز کی سمت جاتے ہیں، جا کر دیکھا ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ کر اس نے ذکر روک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے نوجوان، بڑی خوبصورت آواز میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، اے میرے پیارے، اے میرے دوست، تو اللہ کی حمد و ثنا بڑے ہی اچھے طریقے سے کر رہا ہے، بڑے ہی خوش الحانی کے ساتھ کر رہا ہے، ارے میری خواہش ہے تو رک کیوں گیا، تو واپس کر۔ وہ کہتا ہے ابراہیم میری مرضی، میں اپنے رب کا چاہے جتنا ذکر کروں، اس کو بند کر دو، میری مرضی، میں نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں تجھ سے کہتا ہوں تو اللہ کا ذکر کر۔ وہ کہتا ہے اے ابراہیم اگر میں اللہ کا ذکر تمہارے کہنے سے کروں گا تو میں اس پہ اجرت لوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بتائیے، فرشتوں کو مال و دولت کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، مگر حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تو اس پر جو فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض اور اس شک کو دور کرنے کے لیے ان فرشتوں کو انسانی شباہت اور شکل کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ تم خود ہی دیکھ لو میں نے ابراہیم کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے۔ کیا باہر کا مائک بند ہے؟ اپنا دوست بنایا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، توجہ فرمائیں، میں جس طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کا مکمل میری باتوں کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے اس فرشتے سے جو انسانی شکل میں آیا تھا، جب اس سے کہا کہ تم میرے رب کا ذکر کرو، اس نے کہا کہ اب تک تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، ابھی تک تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، مگر ابراہیم اگر تم کہتے ہو تو مجھے اس پر اجرت چاہیے۔ حضرت ابراہیم فرماتے کیا اجرت لوگے؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کروں گا، ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، ایک مرتبہ تسبیح پڑھوں گا، اس کے بدلے میں جتنے بھی تمہارے گائے بیل ہیں یہ سب لے لوں گا۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، تو میرے رب کا ذکر سنا۔ فرشتے نے پھر پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب وہ فرشتہ چپ گیا حضرت ابراہیم کہتے ہیں فرشتے ایک مرتبہ اور کہے، ایک مرتبہ میرے رب کا ذکر اور کر۔ اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ کہتا ہے ابراہیم اگر میں ذکر کروں گا تو اس کے بدلے میں جتنی بھیڑ بکریاں ہیں سب لے لوں گا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں راضی ہوں، میں نے دے دیا، تو میرے رب کا ذکر تو سنا، میرے رب کا ذکر تو کر۔ حضرت ابراہیم کے کہنے سے پھر اس نے ذکر کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب وہ یہ کہہ کے جب چپ ہو گیا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں وجد میں آ کے کہ اے بندہ خدا، اے بندہ خدا ایک مرتبہ اور میرے رب کی تسبیح بیان کر، میرے رب کی بڑائی بیان کر۔ وہ کہتا ہے ابراہیم تمہارے پاس سارے جو گائے بیل تھے وہ تم نے دے دیے، جتنی تمہارے پاس بھیڑ بکریاں تھی وہ تم نے دے دی، اب تو تمہارے پاس دینے کو کچھ مال نہیں بچا ہے، اب تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے انسان، ان گائے بیل بھیڑ بکریوں کو سنبھالنے کے لیے تجھے ایک بندے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا۔ کہیے سبحان اللہ۔ عشق دیکھیے عشق،
حضرت ابراہیم کہتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے تجھے کسی بندے کی، انسان کی ضرورت تو پڑے گی نا. ارے اس کے عوض میں تو اپنے میرے رب کا تو مجھے ذکر سنا اور مجھے بھی لے لے. میں تیرے ان جانوروں کی دیکھ بھال کروں گا، بس تو اس کی اجرت میں مجھے میرے رب کا ذکر سنا دیا کرنا. جب فرشتے نے حضرت ابراہیم کی ایک کیفیت دیکھی، زارو قطار فرشتہ رونے لگا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تنگ دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تنگ دامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے. ارے دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ وہ حضرت خلیل